الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، آقا سا حسین ہم نے کردار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے دیکھے ہیں زمانے نے کردار صحابہ کے۔ آج مسلمانوں پر جو الزام لگتا ہے کہ مسلمان جو ہندوستان ہو یا کہیں پر بھی تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے، تو اس کی نکیر کی ترجمہ یہ شعر نے کیا ہے، خاص طور پر غور فرمائیں: دیکھے ہیں زمانے نے کردار صحابہ کے، دیکھے ہیں زمانے نے کردار صحابہ کے، ہاتھوں میں فقط ان کے، ہاتھوں میں فقط ان کے ہتھیار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے۔ رونق افروز اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اکرام، برادر مکرم جناب حضرت مولانا اشرف صاحب قاسمی، استاد محترم جناب حضرت مولانا فصیح اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر علماء اکرام، اور اس نورانی محفل میں تشریف فرما حضرات معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، اور میری پردہ میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں،
جامعہ اشاعت العلوم حلدر، جامعہ اشاعت العلوم پن سودا، الحمدللہ ہر سال سالانہ جلسہ ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایک بچہ دو بچہ یہاں سے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کرتا ہے۔ ویسے تو ایک دو مدرسہ اور بھی ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک ادارہ ہے جو الحمدللہ روز روشن کی طرح آیا ہے اور دین کی خدمت کر رہا ہے۔ ان کے ذمہ دار حضرت مولانا اشرف صاحب ہر سال مجھے دعوت دیتے ہیں، اتنے دور سے آنا، اور پھر ابھی بھی میں خوشمنڈل میں جامعۃ الشفیع سہل البنات کا وہاں کا سالانہ جلسہ تھا، جو لڑکیوں کا مدرسہ تھا، وہاں سے میں فارغ ہو کے یہاں آیا ہوں۔ چونکہ یہ جب بھی دعوت دیتے ہیں تو میرے والد محترم امیر شریعت سالی حضرت مولانا محمد جلال صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، جن کی ہر یہاں کی درخت آب و ہوا ان کو اچھی طرح جانتی ہے اور پہچانتی ہے، لہذا ان کے حوالہ جب دے دیتے ہیں کہ آج ابا ہوتے تو کیا نہیں آتے، تو پھر مجبور ہو کر چل کے آنا پڑتا ہے۔ بہرحال بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایسے ماحول میں رہتے ہیں، آپ لوگ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں علماء، راستے میں ابھی ہم آ رہے تھے، ہمارے حافظ انظر صاحب سے تذکرہ کر رہا تھا میں کہ پنسودہ میں الحمدللہ کئی علماء اکرام ہیں، خاص طور پر مربی میں حضرت مولانا اشرف صاحب ہیں اور مولانا فصیح اللہ صاحب دامت برکاتہ، مفتی سمیع اللہ صاحب ہیں، مفتی ارشاد صاحب ہیں، مفتی ارشاد دو ہیں، اور بھی بہت سارے علماء، اور مفتی امجد صاحب، اور اس طرح یعنی کہ، اور اس میں سب سے پہلے جو طالب علم اور پہلا جو یعنی یہاں عالم دین پڑھ کر آئے ہیں وہ حضرت مولانا اشرف صاحب اور مولانا فصیح اللہ صاحب، جو میرے والد محترم کے شاگرد، خاص شاگرد رشید، ان کی توجہات رہتی تھی۔ الحمدللہ جب ان لوگوں کو میں کبھی دیکھ لیتا ہوں تو میں والد محترم کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں، چونکہ یہ لوگ والد محترم کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، اور مولانا اشرف صاحب تو میری سرپرستی بھی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان علماء اکرام کی سایہ تادر قائم عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ان کے علوم محنت اور علوم سے اس علاقے کو اور پوری اڑیسہ کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہرحال یہ مدرسہ کا یہ جلسہ ہے، یہاں دو تین باتیں صرف میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قرآن کریم کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے مکمل آیات تو نہیں، لیکن وہ جملے جو دل کو اور سینے کو جھنجھوڑ دینے والے اس میں جملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، قرآن کا ایک دستور ہے، قرآن کا ایک محاورہ ہے کہ قرآن کریم کبھی یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کرتا ہے کوئی میسج دینے کے لیے، کوئی پیغام دینے کے لیے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور انسان میں مرد عورت بچے سب شامل ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور خاص ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو پیغام دیا ہے، یہ جو میسج دیا ہے، وہ ایک یعنی کہ مسلمانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ پیغام دیا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنی اولادوں اور اہل و عیال، پڑوسی سب کو آگ سے بچاؤ۔ اور پھر وہ آگ کیسی آگ ہوگی اس کے بارے میں آگے تذکرہ کرتے ہیں کہ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ جو آگ ہوگی، وہ آگ کا جو ایندھن ہوگا وہ انسان اور پتھر ایندھن ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علماء اکرام سب تشریف رکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ان کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی جب آگ چولہا جلاتے ہیں تو لکڑیوں سے، کوئلوں سے، اور ہم گیس کے ذریعے چولہا جلاتے ہیں اور آگ تپاتے ہیں، آگ کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوزخ کی آگ ہوگی، وہ آگ جو ایندھن بنے گی، یعنی جو لکڑی کی جگہ، جو کوئلے کی جگہ، جو گیس کی جگہ جو بنے گی، وہ انسان بنے گا اور پتھر بنے گا۔ چنانچہ اس چیز کو ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہم دل میں جب یہ سوچیں اس بات کہ کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دوزخ جو جلے گی، دوزخ جو آگے بڑھے گا، چنانچہ وہ ان انسانوں کے جلا جلا کر اس کو پھونک پھونک کر آگ یعنی بڑھائے جائے گا۔ کتنی یعنی کہ سخت آگ ہوگی اور ایندھن انسان بنے گا۔ میرے بھائی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا
ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے جگہ پر بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا کہ میں جنت کے درجات، جنت میں درجات ہیں جیسے ہمارے یہاں بھی درجہ ہوتے ہیں، دیکھیے آپ علماء اکرام کے درجے یہ ہیں کہ وہ اسٹیج میں بیٹھے ہیں اور آپ لوگ سائے کے نیچے کرسی میں بیٹھے ہیں، بچے ادھر گھوم رہے ہیں، ہر چیز کا ایک درجہ بندی ہوتا ہے۔ چنانچہ دوزخ کے بھی درجات ہیں، نبیین، شہداء، صادقین اور صحابہ اور بزرگان دین، اکابرین اور ساتھ ساتھ علماء صالحین، یہ سب کے درجات جنت میں بنے ہوئے ہیں کہ کون کس کے ساتھ درجات میں جائیں گے۔ انبیاء کے درجات ہوں گے، ان کی جنت میں جو ٹھکانے ہوں گے ان کے درجات الگ ہوں گے، صحابہ کے الگ ہوں گے، اسی طرح جو شہداء ہیں ان کے درجات الگ ہوں گے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ تمنا نہیں کرتا ہوں، میں کبھی بھی یہ خواہش نہیں کرتا ہوں کہ میری جنت میں کوئی اچھی درجات ہو اور اس درجات میں جا کر یعنی جنت میں رہوں۔ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جنت میں ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، پورا ڈائریکٹ جنت جائیں گے کہ سزا پائے کے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم مومن ہونے کے ناطے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بھائی ہم جنت تو جائیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی جنت میں اللہ میری جگہ دے، میں درجات کی خواہش مند نہیں رکھتا ہوں، کوئی بلند جگہ ہو کہ نبیوں کے ساتھ ہو، کہ صدیقین کے ساتھ ہو، کہ شہداء کے ساتھ ہو یا علماء کے ساتھ ہو۔ میں ان لوگوں کے بارے کون بتاتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے ہندوستان میں اسلام کی بنیاد کے لیے ریڑھ کی ہڈی، اور چنانچہ ان کی کتابیں، ان کی دروسات اور ان کی خانقاہوں سے پورے ہندوستان اب روشن کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ ان کے خلفاء در خلفاء آج بھی موجود ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی حکمت اور ان کی علم اور ان کی صلاحیت کون کس کو اشکال ہو سکتا ہے، کون اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے؟ حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے جنت میں درجات نہیں چاہیے، مجھے جنت میں اللہ کی ذات سے میں اپیل کرتا ہوں اور تمنا کرتا ہوں کہ اگر میرا ٹھکانہ جنت میں ہو تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کی جوتی رکھنے کی جہاں جگہ مل جائے میں وہی کو سب سے بڑی غنیمت سمجھتا ہوں اور میں وہی رہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت اتنی بڑی بات آپ فرما رہے ہیں کہ جنت میں آپ جنتیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہمارے اعلیٰ درجے کے لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور آپ جنتیوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ ایسے کیوں کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جنت کی شوق یا جنت کی خوشی، جنت کی تمنا میں اسی لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا آرام پاؤں گا، بلکہ میں جنت جانا اسی لیے چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بھی جگہ اگر جوتی کے برابر مل جائے تو میں وہاں جانا اس لیے چاہتا ہوں کہ دوزخ کی آگ سے میں بچنا چاہتا ہوں، کہ مجھے دوزخ سے دور رہنا ہے۔ تو کتابوں میں پڑھا ہے، قرآن و حدیث کی دلیل سے سمجھا ہے کہ دوزخ میں آگ کیسی ہوں گی اور کس طرح کی ہوں گی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت یعنی کہ جو دوزخ میں آگ ہوگی وہ نہایت سخت قسم کی آگ ہوگی، اور وہ اگر اس کے ایک قطرہ بھی اگر پوری دنیا میں اگر گر جائے، ایک قطرے کے برابر آگ اگر گر جائے تو پوری دنیا کو راکھ میں چاہے سمندر سکھا دے گی اور پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس دوزخ کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، کہ جو آگ انسان اور جس آگ کی ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ تو میرے بھائی ہم کہاں تک سوچے ہیں؟ ہماری زندگی جیسے تیسے گزر گئی، ہم نماز پڑھے اور پڑھتے تھے، اب عمر آ چکی ہے، ہم نماز پڑھیں گے، بڑے ہو گئے نماز پڑھیں گے۔ آپ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتے، کبھی نہیں سوچ سکتے کہ بس ہم کو حساب اپنا دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ کل حشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ہر ماں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی نہیں، دوست نہیں، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اور اس جگہ میں جب سوال ہوگا اس بات کو، یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، لیکن ہاں اگر کوئی جنت میں جانے کا اور حشر کے میدان میں کوئی اگر آپ کو سپورٹ مل رہا ہے، جنت میں جانے کے لیے کوئی حمایت کا راستہ بن رہا ہے، تو اگر آپ نے اپنی اولاد دنیا میں آپ نے خود اگر اچھا عمل کیا ہو
اور ساتھ ساتھ اگر دنیا میں آپ نے اپنی اولادوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ماتحت کے رہنے والوں کو اگر آپ نے علم دین سکھایا ہو اور اسے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور ساتھ ساتھ یعنی کہ توحید اور رسالت کی بنیادی تعلیم اگر آپ نے پڑھایا ہوگا تو یقیناً انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی بدولت، اسی کے صدقے میں آپ کا بھی اگر کوئی مسئلہ اٹکا ہوگا تو آپ اپنی اولادوں کے ذریعے بھی جنت جا سکتے ہیں۔ ہمیں جنت اپنے اعمال کے ساتھ ہماری اپنی مال بھی جنت ہمیں لے جائے گی، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا وہ مال بھی ہمیں جنت لے جائے گا، ہمارے اپنے اعمال جنت لے جائیں گے، ہمارے اوقات اور زمانے میں جس زمانے میں ہم نے اللہ کی عبادت کی وہ بھی جنت لے جائیں گے، اور ایک جنت لے جانے کے لیے ہماری اولادیں بھی ہیں۔ میرے بھائی کل قیامت کے دن آپ کو سوال ہوگا کہ آپ اپنی اولادوں کو نیک صالح نہیں بنائے، اپنی اولادوں کے بارے میں سوچے نہیں، ان کو دین کی تعلیم نہیں دیے، ان کو یعنی دنیاوی تعلیم دیے اور دین کی تعلیم سے دور رہے۔ میرے بھائی یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مدارس جتنے مکاتب نظر آتے ہیں، جو علماء جس کو چلاتے ہیں، ان لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اولادوں کو لے کر آپ کے لیے کل قیامت کے دن کھڑے کر دیں گے جو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ہمیں ضروری ہے آج کے زمانے میں جو ماحول، جو موجودہ زمانہ ہندوستان کا ہے، ہمیں چاہیے کہ مدارس کی طرف توجہ دیں، ہمیں چاہیے کہ مکاتب کی طرف توجہ دیں، ہمارے بچے دینی تعلیم سے معمور ہو اور دینی تعلیم حاصل کریں، حافظ قرآن بنے، کم سے کم دعا جو مکاتب میں جائیں تو قرآن پاک سیکھیں، مکاتب میں جائیں تو دعا کلمات وغیرہ جو اللہ، خاص طور پر بنیادی چیز جو ہمارے مدارس میں جو بنیادی چیز پڑھائی ہوتی ہے وہ قرآن حدیث تو پڑھائی ہوتی ہے، لیکن بنیادی چیز تین چیز پڑھائی ہوتی ہے جو ہمارے لیے ضرورت ہے۔ ہندوستان میں، پوری دنیا میں یونیورسٹیز ہیں، کالج ہیں، بچے انجینئر بن رہے ہیں، بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، بچے پروفیسر، وکیل بن رہے ہیں، سب کچھ بن رہے ہیں، لیکن یہ سارے جو تعلیم دی جاتی ہے یہ صرف دنیا کمانے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے۔ دنیا میں انسان کو اپنا پیٹ، اپنا یعنی اپنی پرورش کے لیے اور اپنی زندگی اچھی گزرے، جس کی وجہ سے کوئی انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہم مخالفت نہیں کرتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی جائے۔ ہندوستان میں جس طرح، پوری دنیا میں جس طرح امامت کے لیے ایک حافظ قرآن کی ضرورت ہے، امامت کے لیے ایک عالم کی ضرورت ہے، اگر دارالقضاء کو کوئی فیصلہ ہو تو ایک قاضی کی ضرورت ہے، ایک مفتی کی ضرورت ہے، جس طرح ایک دنیا میں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ایک انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے، وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہندوستان کے مسلم پرسنل لا میں، مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایک حافظ چاہیے جو امامت کے لیے، ہمیں ایک عالم چاہیے جو امامت کے لیے مسئلہ مسائل بتانے کے لیے، مفتیان کرام چاہیے جو مسئلہ ہمارے جو نجی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، سب کو حالات کو کرنے کے لیے۔ مدارس میں یہ بات ہم کو تین چیز، بنیادی چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے، توحید، عقیدہ توحید۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ